बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे सलाह इज़ मोर देन जस्ट मूवमेंट्स एंड अल्लाह's फेवर्स ऑन अस। आप ये देखें, जब अल्लाह से हमारी मोहब्बत बढ़ती जाती है तो फिर नमाज का खुशू भी बढ़ता जाता है, क्योंकि वो नमाज फिर मूवमेंट से बढ़कर अल्लाह के साथ मोहब्बत का इजहार बन जाती है एंड वी लुक फॉरवर्ड टू दैट स्पेशल मीटिंग विद अवर रब। आप ये इस तरह से मिसाल लें कि थिंक ऑफ मीटिंग विद समवन यू लव। व्हाट्स द फीलिंग इन योर हार्ट? That feeling is different when you meet with someone you don't love. Similarly, when we love Allah subhanahu wa ta'ala and we stand in front of Allah subhanahu wa ta'ala, तो हमें एहसास होता है कि we are talking to our Rabb who has done so much for us and who loves us so much. In Salah, we are standing in front of our Rabb who has given us so much, who has showered us with so many blessings. बचपन से लेके अब तक देता चला जा रहा है, देता चला जा रहा है। और अल्लाह ताला भी इन blessings का, इन favors का जिक्र कुरान में करते हैं। This is in Surah Ibrahim, verse 34. Allah says, and He has granted you all that you asked Him for. If you try to count Allah's blessings, you would never be able to count them. यानी, और तुमने जो कुछ मांगा उसने उसमें से तुम्हें दिया, और अगर तुम अल्लाह की नेमतों का शुमार करने लगो तो तुम शुमार भी नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह। whenever we read this ayah, it makes us stop and think of everything that we have, all the blessings that we're using. Think of the blessing of iman, the blessing of your family, the blessing of education, health, children, food, safety, peace, all these blessings. And there are so many blessings that we usually take for granted, such as our faculties. You know, we are being able to talk, we are being able to see and hear, and we are being able to walk, and so on. इन नेमतों का कभी हमने शुक्र अदा किया? We usually take them for granted. These are huge blessings. Subhanallah. You know, best way is to appreciate these blessings. You know, अगर हम दिन में एक blessing अल्लाह की ले लें और उसका शुक्र अदा करें, we just think about that blessing, that one blessing जो हम अब तक अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते आ रहे हैं, and just think about it कि how it's benefiting us, and then imagine life without it. तो क्या हो? जब हम अल्लाह की कोई एक नेमत को डेली बेसिस पे ले लें और उस पर गौर करने लगे ना कि किस तरह से हमें नफ़ा पहुंचा रही हैं अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स, तो फिर उससे हमारे दिल में जो मोहब्बत के और अल्लाह से शुक्र के जो जज्बात आएंगे ना, वो जज्बात लेके जब हम अल्लाह के सामने नमाज में खड़े होंगे ना, तो फिर हमारी नमाज बहुत मोहब्बत से अदा होगी कि किस तरह से अल्लाह ताला हमें नफ़ा पहुंचा रहे हैं, अल्लाह की नेमतों में घिरे में। फिर ये नहीं होगा कि नमाज फिर पढ़नी है, बोझ नहीं लगेगी और नमाज छूटेगी भी नहीं, क्योंकि हमें पता होगा कि वो रब हमें इतना नफ़ा पहुंचा रहा है, सब कुछ हमारी खिदमत में लगाया हुआ है उसने, और हमारे पास उसके लिए टाइम ना हो, हम उसके लिए नमाज के लिए वक्त ना निकालें, फिर ये नहीं होगा। सो लेट्स टेक वन एग्जांपल। जैसे हम चपाती, एशियंस जो हैं उनके घरों में होती है चपाती, रोटी, नान, तो वो हम तक कैसे आती है? डेली बेसिस हम कितने नवाले ले लेते हैं ना। तो जस्ट इस पे ही हम गौर करें कि किस तरह से वो एक गंदम का सीड वो ज़मीन में लगा, फिर उससे एक कोंपल निकली और फार्मर ने कितनी उसकी प्रोटेक्शन की ना, उसको कीड़े मकोड़ों से बचाया, फिर उससे फसल लगी और उसने वो फसल काटी, फिर वो काट कर उसने मार्केट तक पहुंचाई, और मार्केट से फिर किस तरह से वो प्रोसेस हुई और फिर डिफरेंट घरों में आई, और फिर हमने उससे डो बनाया। उस डो से हमने अपनी अल्लाह की जो बाकी नेमतें थीं उनको इस्तेमाल करके हमने रोटी बनाई, और वो फिर एक नवाला जब हमने खाया तो सुभान अल्लाह, वो नवाला हम तक कैसे पहुंचा? कभी हमने सोचा कि कितनी मेहनत लगी, कितने लोगों के इसमें हाथ लगे, और अल्लाह ताला ने कैसे वो हम तक पहुंचाया? और फिर वो वहाँ ख़त्म नहीं होगी वो नेमत। उसके बाद हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली फंक्शन कर रही है। अल्लाह ताला ने एक सिस्टम ऐसे बनाया हुआ है कि हम बाकी काम सब कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी जब हम जो फूड खाते हैं उसके बाद पूरा डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, और फिर उससे वो ब्लड बनता है, और ब्लड से फिर वो एनर्जी मिलती है, और उस एनर्जी से हम कितने काम कर लेते हैं। तो सुभान अल्लाह, वो एक गंदम का सीड जो चला था हम तक पहुंचा, और कैसे फिर हमारी बॉडी से उसने एनर्जी दी, और कितनी बड़ी नेमत। हम डेली बेसिस पे कितने नवाले खा रहे होते हैं, कभी हमने शुक्र किया, इस तरह से गौर किया? फिर एक और अल्लाह की ब्लेसिंग के, जैसे पाकिस्तानी मैंगोज़ यहाँ पर्थ में आजकल आए हुए हैं, एंड सुभान अल्लाह, मैं अपने बेटे को ये बता रही थी कि ये जो आप मैंगो खा रहे हो ना, ये कितनी मेहनत से आप तक पहुंचा है। तो शुक्र के जज्बात से ये मैंगो खाएं, बिकॉज़
پاکستان میں کسی نے ایک سیڈ اس کا لگایا ہوگا نا، پھر اس کے بعد پھر کیسے وہ درخت بنا، پھر اس پہ پتے لگے، پھر پھل لگے، اور پھر وہ ڈفرینٹ مارکیٹ میں پہنچا، اور مارکیٹ سے پہنچ کر اللہ تعالیٰ نے اس کو آسٹریلیا میں کس کے گھر پہنچانا تھا اور پھر کس کس نے کھانا تھا، ان سب کا نام لکھا ہوا تھا. لیکن اس کے پیچھے آپ دیکھیں کہ ایفرٹس اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو اپنی خدمت میں لگایا ہوا ہے. ہر چیز اس دنیا کی ہمیں نفع پہنچا رہی ہے. تو یہ ساری بلیسنگز جب ان پہ غور کریں گے نا، تو پھر ہر چیز کو کھاتے وقت یا استعمال کرتے وقت ہم شکر کریں گے. تو اللہ کی ساری بلیسنگز کا استعمال جب ہم کرتے ہیں تو پھر اس کا شکر جو ہے وہ زبان کے ساتھ ساتھ ہم اپنی لمز، اپنی باڈی سے بھی کریں گے. اور بیسٹ شکر جو ہم اپنے باڈی اور لمز سے کر سکتے ہیں وہ تو اللہ کی اوبیڈینس ہے. اور نماز میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری پوری باڈی اللہ کی اوبیڈینس میں ہوتی ہے. ہیڈ ٹو ٹو ہم سارے کے سارے اللہ کی اوبیڈینس میں ہوتے ہیں. پھر نماز کے اندر اور نماز کے باہر ہماری ہر جگہ پہ اوبیڈینس نظر آئے گی، بیکاز وہ شکر کا اظہار ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہم وربلی شکر کر رہے ہوتے ہیں، الحمدللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے ہماری پوری باڈی گریٹیچیوڈ میں آ جائے، وہ ہے اللہ کی اوبیڈینس. پھر اللہ کی ایک اور بہت بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے. سبحان اللہ. وی نو دیٹ ہو آور رب از، ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ از، جو ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ہمارے ہر کام سنبھال رہا ہے، ہمیں شفا دیتا ہے، ہماری مشکلوں سے ہمیں نکالتا ہے. یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اپنے رب کی پہچان ہو جائے. تو سبحان اللہ. اس کے بارے میں ایک آیا بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. دس از فرام سورہ طٰہٰ ورس 14. اللہ تعالیٰ says, "It is truly I am Allah. There is no God worthy of worship except me. So worship me alone and establish prayer for my remembrance." حقیقت یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے میری عبادت کرو اور مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز قائم کرو. تو یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ ایک پرائیویٹ میٹنگ میں کیا فرما رہے ہیں کہ آئی ایم اللہ اینڈ اسٹیبلش پریئر فار مائی ریممبرنس، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک پرائیویٹ میٹنگ تو حضرت موسیٰ سے کی تھی، لیکن اس کے بعد ایک کانسٹنٹ وے آف کمیونیکیشن بتا دیا کہ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. وین یو وانٹ ٹو ٹاک ٹو می آفر صلاح، میک یور سیلف اویلیبل فار می. تو ہم سب کے لیے بھی میسج ہے کہ جب ہم اللہ سے بات کرنا چاہتے ہیں نا تو وی شوڈ رن ٹوورڈ صلاح. ہمیں اپنے سارے کام چھوڑ کے جب نماز کا وقت ہو وی شوڈ لیو ایوری تھنگ اینڈ رن ٹوورڈ صلاح. وی شوڈ تھنک اباؤٹ our blessings and thank Allah subhanahu wa ta'ala for having all those blessings in our life, and especially all those facilities that we have. There are people in Gaza, they don't have these facilities, but still ان کا ایمان دیکھیں کہ کیا پیک پہ ان کا ایمان ہے. ہمارے پاس having those luxuries and facilities but still we have excuses not to pray. سبحان اللہ. The other day my son actually came from school. He studies in Islamic school. And he was telling me کہ mom it was so cold water today. ہم وضو کر رہے تھے because ظہر کا ان کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ نماز کے لیے جاتے ہیں، اور اس ٹائم پہ he was telling me کہ mom بہت ٹھنڈا واٹر تھا اور ہم نے ٹیپ فل کھولا تاکہ گرم پانی آ جائے. سو آئی واز ٹیلنگ ہم کہ ایٹ لیسٹ ہمارے پاس یہ فیسلٹی ہے گرم پانی کی. There are so many people in the world where there is freezingly cold and they don't have this facility of heater, geysers and warm water. But still they wake up in the morning. فجر کے ٹائم وہ اٹھتے ہیں اور ٹھنڈے پانی سے وہ وضو کرتے ہیں. تو having all those facilities, of geyser, heaters اور گرم پانی کی، ہم کیا جواب دیں گے اللہ کو اگر ہم پھر بھی نماز نہ پڑھیں؟ بہت سے لوگ جب ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر جن کے پاس یہ ساری فیسلٹیز ہیں، ہیٹرز، گیزرز، گرم پانی، پھر بھی وہ فجر کے لیے نہ اٹھیں، نماز نہ پڑھیں، تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ لیکن اگر ہم اٹھتے ہیں اور اپنی نعمتوں کو شکر کر کے استعمال کر کے اللہ کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں نماز میں، تو الحمدللہ. تو سبحان اللہ. یہ ساری بلیسنگز ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، یہ ہمارا حق نہیں تھا، تو اس پہ شکر کرنا ہے اور ان کا بہترین استعمال کرنا ہے اور اپنی باڈی کو، اپنی پوری زندگی کو اللہ کی اوبیڈینس میں لگانا ہے، تاکہ ہم اللہ کو جب اس کے سامنے کھڑے ہوں تو ہمیں شرمندگی نہ ہو کہ اتنا کچھ اللہ نے دیا اور ہم نے ان کا صحیح استعمال ہی نہیں کیا اور اللہ کی اوبیڈینس میں ہی وقت نہیں لگایا، ہم انہی نعمتوں میں کھو گئے. ہمارے پاس وقت ہی نہیں تھا اللہ کے لیے کہ ہم نماز پڑھیں.
دیکھیں نعمتوں کا ہونا برا نہیں ہے، وہ ساری جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں لگژریز اور کمفرٹ کے سامان دیے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے اگر ہم صحیح طریقے سے ان کو استعمال کرتے ہیں، اللہ کی اوبیڈینس میں رہتے ہیں اور دوڑ دوڑ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو پھر وہ نعمتیں تو ہمیں اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ بنیں گی نا۔ تو ان شارٹ کہ نعمتوں کا بہترین شکر یہی ہے کہ ان کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے اللہ کی اوبیڈینس میں رہتے ہوئے، اور ہر نعمت کو ہم ڈیلی بیسس پہ غور کریں اور ان کی شکر گزاری اپنے دل سے، اپنی زبان سے، اپنے ایکشن لمز سے کریں۔ سو یہی آج کا میسج ہے اس ویڈیو میں۔ تو انشاءاللہ I will see you next time. Till then, take care of yourself. السلام علیکم۔